اداکارہ وینا ملک نے دبئی میں بزنس مین اسد خٹک سے 2013 میں شادی کی تھی اور ان کے 2 بچے ہیں، لیکن ان کی شادی صرف 4 سال چل سکی اور وینا ملک نے 2017 میں اسد خٹک سے خلا لے لی تھی۔ دونوں میں طلاق ہونے کے باوجود اور اس کے بعد بھی دونوں پر ایک دوسرے کا جو الزامات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ایک دوسرے پر مختلف نوعیت کے الزامات لگا چکے ہیں یہ دونوں، اور اب دونوں میں بچوں کی حوالگی کے حوالے سے جو ہے وہ تنازع شروع ہو گیا ہے۔ اسد خٹک کا کہنا یہ ہے کہ وینا ملک ان کو بچوں سے ملنے نہیں دے رہی، ان سے ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب یہ معاملہ ہے کیا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وینا ملک کے سابق شوہر اسد خٹک صاحب۔ السلام علیکم اسد صاحب۔ السلام علیکم اسد صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے خلا لی تھی یہ کیوں لی تھی؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ پہلی بات تو یہ جو خلا جو انہوں نے لی تھی، اور وہ بھی 2 نمبر طریقے سے لی تھی بیک 2017 میں۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے یہ کیا تھا کہ مجھے امریکہ بھجوایا تھا کہ یہاں پہ میں گھر خریدوں، اور اس ٹائم یہ کسی نجی چینل پہ کام کر رہی تھی۔ اور انفارچونیٹلی میں جب واپس جا رہا تھا، یہ 30 فیبرری کا دن تھا اور 26 کو اس کی برتھ ڈے ہوتی تھی، تو میں اس کو سرپرائز دینے والا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے خود سرپرائز دے دے گی ابوظہبی میں۔ جب میں ایئرپورٹ میں اترا، جب میں امریکہ سے واپس جا رہا تھا، تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں پر ہیں، تو میں آ رہا ہوں آپ کی برتھ ڈے سیلیبریشن کرنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے ڈائریکٹلی واٹس ایپ پہ خلا بھجوا دیا تھا۔ تو ایک تو یہ دھوکہ اس ٹائم اس نے کر لیا تھا۔ اور الزامات کی جو بات آپ کہہ رہے تھے، الزامات اگر آپ سر یہ دیکھیں، میں 6 سال تک خاموش رہا، میں نے کچھ بات نہیں کی، یہاں تک کہ وہ خلا کے ٹائم بھی مفتی نعیم صاحب نے مجھے کہا، یا کچھ اور علماء نے مجھے کہا کہ آپ خاموش رہیں اگر آپ نے گھر بچانا ہے، کیونکہ زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی تھی، کریکٹر اسینیشن میرے ساتھ ہوئی تھی، تو اپنی ذات تک تو میں خاموش رہا، لیکن اب میرے بچوں کے اوپر آیا ہوا ہے تو میں بچوں کے لیے خاموش نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ 2 بچے جو ہیں میں ان کو اپنی ماں، میں نے ایز اے مدر ان کو پالا ہوا ہے، لیکن لاسٹ ایئر سے اس کے پاس ہیں، کیونکہ میں بڑا تنگ ہوں اس عورت سے۔ وینا ملک صاحبہ یہ کہتی ہے کہ راولپنڈی کی عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق 2019 تک بچوں کی سرپرستی ان کے پاس ہے، تو آپ نے اس مدت کے بعد پھر عدالت سے رجوع کیا؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ میرے بچے نہ تو پاکستانی ہیں، نہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، اور وہ ریزیڈنس آف دبئی ہیں انڈر میری اسپانسرشپ میں، اور 2017 سے 18 سے وہ دبئی میں رہ رہے ہوں، تو پاکستان آئے بھی نہیں تھے۔ تو یہ بڑی ایک عجیب سی چیز ہوئی ہے کہ نہ مجھے کوئی نوٹس آتا ہے، نہ مجھے کچھ اور آتا ہے، اور کیس دبئی میں چل رہے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 2019 میں انہوں نے خلا لیا، کسٹڈی لی ہے، تو آلریڈی میرے اٹرنیز اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے تو یہ لوگ نہیں آئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرا دعویٰ بھی کیا تھا مینٹیننس کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں گیمبلر ہوں، ہائی لائف میری گزار رہا ہوں، اور بہت سی میرے اوپر الزامات لگائے تھے، اس لیے میں نے اس کو 50 کروڑ کا جانے کا نوٹس بھیجا ہے کہ آپ اس الزامات کو پورا پروف کریں۔ اس کے علاوہ جو مین مدعا یہ ہے کہ کسٹڈی تو چلو وہ میں لے لوں گا انشاءاللہ، دبئی میں بھی مجھے ملی ہے۔ مین مدعا یہ ہے سر کہ میرے یو ایس سٹیزن بچوں کو انہوں نے غیر قانونی طریقے سے پاکستانی پاسپورٹ کا ایشو کیا دبئی قونصلیٹ سے، اور کووڈ-19 کی فلائٹ میں 4 مئی 2020 کو اسپیشل فلائٹ میں بغیر دبئی کو بتائے ہوئے ان کو جہاز میں بٹھایا گیا ہے ود دا ہیلپ آف قونصلیٹ، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ شروع ہوا ہے۔ وہ اس لیے کہ میرے بچوں کا نام ECL میں ہے دبئی میں، نہ تو وینا ملک کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے ان کے، وہ کورٹ کے پاس پڑے ہیں، میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور کورٹ نے پراپرلی 2018 سے میرے بچوں کو ECL میں نام ڈالا ہوا ہے۔ اور اگر آپ دبئی سے پوچھیں تو دبئی میں ابھی تک میرے بچے دبئی سے باہر کہیں نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک گیم ہوا ہے، بہت بڑی چیزیں ہوئی ہیں۔ اگر وینا ملک کہتی ہے کہ میں نے جی میرے اٹرنیز جو ہیں دبئی میں بھی کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ وینا ملک وہ بندی ہے جو کہ کنٹروورشل چیزوں میں بہت اپنے آپ کو آگے کی ہے۔ تو میں 21 دن سے ہر چینل پہ آیا ہوتا ہوں، ہر روز میں بولتا رہتا ہوں، ایک دن بھی اس نے کچھ نہیں بولا۔ کیوں یہ خاموشی کیوں ہے؟ خاموشی یہ ہے کہ وہ تو جس طرح آپ خاموش رہتے ہو سکتا ہے وہ بھی خاموش رہیں، کیونکہ ہم ابھی ان کے ساتھ تو ہیں نہیں، تو ہم ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے ان کے حوالے سے، لیکن آپ کا اگلا ایکشن کیا ہوگا یہ فائنلی بتا دیں۔ اگلا ایکشن یہ ہے کہ حکومت پاکستان سے میں نے آلریڈی ہم نے نوٹسز سرو کیے ہیں، DGFA کو، DG پاسپورٹ کو، موفا کو، خان صاحب کو پرسنلی میں نے میسج کیا کہ اس معاملے میں آپ اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ 3 کنٹریوں کا مسئلہ ہے سر، کیونکہ بچے US سٹیزن ہیں، دبئی سے وہ غائب ہیں، اور دبئی جو ہے دبئی کی ساورنٹی کو وائلیٹ کیا گیا، کورٹس کے آرڈر کو وائلیٹ کر کے جو بھی لوگ ہیں اس کے اندر انوالو ہیں وینا ملک کے ساتھ، آئی بلیو کہ جسٹس ہوگا،
اینڈ ایز یو نو کہ دبئی جو آج ریسنٹلی انہوں نے کچھ ایکشنز بھی لیے ہیں تو سم ہاؤ وہ کنیکشن میرے کیس کے اوپر بھی ہے کیونکہ آئی ایم ان ٹچ ود دا دبئی گورنمنٹ, آئی ایم ان ٹچ ود دا US گورنمنٹ ایز ویل پاکستان. تھوڑا سا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا ہے, نہ DGFA کوئی جواب دے رہا ہے. 27 اکتوبر کو ہم نے جو ہے میری اٹارنی نے نوٹسز بھیجے ہیں DGFA کو, DGI پاسپورٹ نعیم صاحب کو, موفا کو ہمیں بھیجا ہوا ہے. پرسنلی میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو, کیونکہ تو اسد صاحب یہاں پہ آپ اب بیسیکلی چاہتے کیا ہیں کہ وہ بچوں کی ساری کسٹڈی آپ کے پاس ہو؟ آپ لوگ کیا آپس میں یہ اتنا معاملہ خراب ہو گیا تھا کہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر ایک سال وہ رکھ رہی ہیں تو دوسرے سال آپ رکھ لیں, یا ان کے پاس کیونکہ بچے ویسے غالباً چھوٹے ہیں ابھی آپ کے, تو وہ تو پروبیبلی وہ 7 سال کی, یا وہ کچھ قانونی شکیں بھی ہوتی ہیں کہ جس میں وہ ماں کو کسٹڈی دیتے ہیں کہ وہ سنبھالے گی اور پھر بعد میں بچوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کن کے پاس رہیں گے. تو اس قسم کا معاملہ آپ لوگوں کے درمیان یا اٹارنیز کے درمیان دونوں سائڈ سے لیگلی ڈسکس بھی نہیں ہوا آؤٹ آف کورٹ یا ان سائڈ دا کورٹ؟ شفا, بات یہ ہے کہ 2018 میں جب اس نے میرے ساتھ خلا کر کے صلح بھی اس نے کر دی, اس پورا ڈرامہ تھا, وہی پیپر اس نے دبئی لے کے آ گئی تھی 2018 میں, جب میں نے ان کو کہا تھا کہ نو یو ہیو ٹو گیو اے ٹائم ٹو مائی کڈس. تو انہوں نے بچے اس ٹائم لے لیے تھے اور خلا میں نے ایکسیپٹ کر لی تھی, اور میں نے اپنی کسی کے کہنے کے اوپر, کسی نیک بندے کے کہنے کے اوپر میں نے اس کو بچے دے دیے کہ آپ بچوں کا خیال رکھیں. انفارچونیٹلی وہ جو یہ ٹویٹر پہ بھی اس نے شیئر کی تھا کہ 2018 میں مجھے خلد مطلب اسد نے خود بچے دیے تھے. ہاں میں نے دیے تھے. پھر جب 2019 ستمبر میں میں گیا, ملاقات ہونے دیتی تھی وہ جب ان کے پاس تھے بچے؟ نہیں دیتی تھی. اس کے بعد میں آخری دفعہ کب ملاقات ہوئی 2019 16 میرے بچوں کے ساتھ جو ملاقات لاسٹ ٹائم ہوئی تھی 26 ستمبر 2019 کے بعد اس نے مجھے بچے نہیں دیکھا. ایون اس کے اوپر ان گنت FIR کٹے گئے ہیں دبئی میں, اس کو نوٹسز گئے ہیں کہ بچوں سے ملواؤ. لیکن پھر میں نے امریکہ آنا مجھے ہوا کیونکہ میرے ابو کو کینسر تھا دسمبر لاسٹ ایئر میں, اور اس کے بعد کووڈ آ گیا. تو 10 جون 2020 کو دبئی ہائی کورٹ نے مجھے میرے حق میں فیصلہ دیا, جو کہ یہ بعد میں چیلنج کر سکتی ہے سپریم کورٹ میں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 10 جون کو تو مجھے مل گیا, میرے بچے کسٹڈی مل گئی ہے, کیونکہ انہوں نے میرے بچوں کے ساتھ مرد کو رکھا ہوا تھا اور خود آؤٹ آف کنٹری رہتی تھی, اور بہت سے کانسیکوینسز تھے جو کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ابھی لائیو بتاؤں, وہ اٹارنیز ان کا کام ہے. لیکن ہائی کورٹ نے, دبئی ہائی کورٹ نے بچے مجھے دے دیے تھے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے یہ گپلا کیا, دبئی کو چونا لگا کہ 4 مئی 2020 کو کووڈ-19 کی فلائٹ میں غیر قانونی پاسپورٹ بنا کے پاکستان کو ان کو روایا کیا, اور انہوں نے جو گیم کھیلا وہ دبئی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے. میرے ساتھ تو کی ہے, لیکن انہوں نے اپنی جو ٹائز خراب کی ہیں پاکستانی گورنمنٹ نے, جو مطلب سم ہو جو کنیکشن لوگوں نے غلط استعمال کیا ہے, وہ بہت غلط ہوا ہے دبئی کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کی ویزے میری وجہ سے بند ہوئے پاکستانی کا, لیکن سم ہو آپ اگر یہ سوچیں کہ اگر آپ کسی ملک کی ساورنٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں, ان کے عدالتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, اور آپ کا کونسلیٹ یوز ہوتا ہے ان کی سرزمین کے اوپر ان کے خلاف, اور وہ بھی وہ بچے جو امریکن سٹیزن ہیں, وہ پاکستانی بھی نہیں ہیں. ایک چیز میں اور ایڈ کرتا چاہوں, اس ٹائم بہت کم ہے, کہ اکارڈنگ ٹو دا ایک فارم ملتا ہے S21, جو بچے ہمارے امریکہ میں پیدا ہوئے تو ہم نے وہ امبیسی میں, پاکستانی امبیسی میں ایک فارم ملتا ہے, اس کا نام ہے S21. وہ ضروری وہ فارم اگر کسی کو ڈیول نیشنلٹی چاہیے ہوتی ہے یا پاکستانی ID کارڈ چاہیے ہوتا ہے تو وہ فل کرنا ہوگا اور وہ سبمٹ رجسٹر کرنا ہوگا امبیسی میں. تو آپ کے توسط سے میں یہ بھی کہوں کہ نہ میں نے کبھی رجسٹر کی ہے اپنا فارم پاکستانی IDs کے لیے, بچوں کے لیے, نہ ان کا میں نے پاسپورٹ کا اجرا کیا ہے. اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو یہ پاسپورٹ کب ایشو ہوا, یہ پاسپورٹ تب ایشو ہوا ہے کہ جب میں نے ان کے اوپر ایکشن لیا کہ میں بچے نہیں دے سکتا, اور کورٹ میں کیس شروع ہو گیا تھا 26 ستمبر 2019 میں. اور یہ پاسپورٹ انہوں نے 2 نمبر طریقے سے ایشو کیا ہے 2 نومبر 2019 میں, اور پاسپورٹ کے رولز کے تحت مائنرز کو دونوں پیرنٹس موجود ہوں گے تب ان کو پاسپورٹ مل سکتا ہے, ورنہ نہیں مل سکتا. تو بڑی تو اب آپ چاہتے ہیں بیسیکلی یہ ہے کہ کسٹڈی آپ کو ملے, یا آپ لوگ مل کر اس کو سارٹ آؤٹ, آپ رضامند ہیں کہ اگر وہ بھی رکھتی ہیں تو آپ کو ملنے دیں ان سے؟ دونوں میں سے کون سی چیز ہے جو آپ جس کی طرف جائیں گے؟ شفا میں نے اس کو چانس دے دیا تھا بچوں کا رکھنے کے لیے, کورٹ نے دیکھ لیا کانسیکوینسز کیا تھی. آپ خود سوچے, چھوٹے بچوں کو مہینوں آپ غیر مرد کے ساتھ رکھ رہی ہیں اور آپ آؤٹ آف کنٹری رہتی ہیں, تو یہ تو میرے بچوں کے ساتھ زیادتی ہے. کوئی یہاں پہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہم سو سوری چائلڈ ابیوز ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. مکمل کسٹڈی آپ کے پاس ہو؟ آلریڈی مجھے مکمل کسٹڈی تو مل گئی ہے, لیکن ابھی چیز یہ ہے کہ ان کے پاس آپشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی کسٹڈی کی بات کری تو مجھے یہ سمجھ نہیں رہی کہ میں تو میرے ایڈریس پہ جو کچھ چیز آتی نہیں ہے,
یہ محترمہ نے خلا بھی اپنے آپ سے لے لیا 28 دن کے اندر, کسٹڈی بھی لے لی. اچھا آپ ماشاء اللہ بہت لوگوں لائرس کو بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں اور قانون کو بھی جانتے ہوں گے, آپ مجھے یہ بتائیں بغیر پریزنٹ کیے ہوئے بچوں کو کوئی جج کسی کو کسٹڈی دے سکتا ہے, یا بغیر کسی اس کو سیکنڈ پارٹی کو بلائے ہوئے کسی بچوں کو کسٹڈی دے سکتا ہے؟ اور بچے تو پاکستان میں تھے بھی نہیں, اگر یہ کہتی میں نے پاکستان میں بہت سارے اس کے اندر لیگل ایشوز بھی ہیں اور بہت سارے جو سوشل ایشوز ہیں, فیملی ایشوز ہیں وہ بھی ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے, ہمارے ساتھ اسد خٹک صاحب موجود تھے اور اپنا جو ایک فیملی جو ایشو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے.